حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے متعلق بتایا، اور جو کچھ ہمیں بتایا اس میں یہ بھی ہے کہ دجال آئے گا اور اس پر مدینہ منورہ کے راستوں میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ پھر اس کے پاس ایک آدمی جائے گا جو اس دن لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا، یا فرمایا کہ سب سے بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے، جس کا قصہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب دجال لوگوں سے کہے گا تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو تم اس معاملے میں شک کرو گے؟ تب تو مجھے خدا مان لو گے نا؟ لوگ کہیں گے کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ اسے قتل کر کے زندہ کر دے گا، اور وہ شخص زندہ ہو کر کہے گا خدا کی قسم تیرے متعلق میری بصیرت جتنی اب ہو گئی ہے اتنی پہلے نہ تھی۔ پھر دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اب اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص جس کو دجال قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت عمران بن خدیر رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں جب دجال آئے گا تو لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت اس سے قتال کرے گی، ایک جماعت میدان جہاد سے بھاگ جائے گی، اور ایک جماعت اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ چنانچہ جو شخص اس کے خلاف 40 راتیں پہاڑ کی چوٹیوں میں ڈٹا رہا اس کو اللہ کی جانب سے رزق ملتا رہے گا، اور جو نماز پڑھنے والے اس کی حمایت کریں گے۔ یہ اکثر وہ لوگ ہوں گے جو بال بچوں والے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہم اچھی طرح دجال کی گمراہی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم اس سے بچنے کے لیے یا لڑنے کے لیے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سو جس نے ایسا کیا وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس دجال کے لیے 2 زمینوں کو تابع کر دیا جائے گا، ایک بدترین قحط کا شکار زمین جس کو وہ کہے گا کہ یہ جہنم ہے، اور دوسری سرسبز و شاداب زمین جسے وہ کہے گا یہ جنت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی جانب سے آزمایا جائے گا۔ بالآخر ایک مسلمان کہے گا اللہ کی قسم اس صورتحال کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں اس کے خلاف بغاوت کرتا ہوں جو خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ اگر وہ حقیقتاً میرا رب ہے تو میں اس پر غالب نہیں آ سکتا، ہاں البتہ میں جس حالت میں ہوں اس سے نجات پالوں گا۔ یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے جو کوفت ہو رہی ہے جان دے کر اس سے نجات مل جائے گی۔ چنانچہ مسلمان اس سے کہیں گے تو اللہ سے ڈر، یہ تو مصیبت ہے۔ اس پر وہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دے گا اور اس دجال کی طرف نکل جائے گا۔ سو جب یہ ایمان والا اس کو غور سے دیکھے گا تو اس کے خلاف گمراہی، کفر اور جھوٹ کی گواہی دے گا۔ یہ سن کر قانا دجال حقارت سے کہے گا اس کو دیکھو جس کو میں نے پیدا کیا اور ہدایت دی، یہی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اس کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تم پھر بھی میرے بارے میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ اس کے بعد دجال اس نوجوان پر ایک وار کرے گا جس کے نتیجے میں اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر اس کو دوسری ضرب لگائے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس ایمان والے کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور وہ دجال کے خلاف کفر اور جھوٹ کی گواہی دے گا، اور اس نوجوان کے علاوہ اس کو کسی اور کو مار کر زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی۔ پھر دجال کہے گا اس کو دیکھو میں نے اسے قتل کیا پھر زندہ کر دیا، پھر بھی یہ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ قانے دجال کے پاس ایک چھری یا کوئی خاص کاٹنے والی چیز ہوگی، اور وہ اس مسلمان کو کاٹنا چاہے گا تو تانبا اس کے اور چھری کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور چھری اس مسلمان پر اثر نہیں کرے گی۔ چنانچہ قانا دجال اس کو پکڑ کر اٹھائے گا اور کہے گا اس کو آگ میں ڈال دو، تو اسی قحط زدہ زمین میں ڈال دیا جائے گا جس کو وہ دجال آگ سمجھتا ہوگا، حالانکہ وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ چنانچہ وہ مومن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دجال کا کفر دیکھ کر بہت سے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوں گے۔ ایک نوجوان یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا اور دجال کے خلاف بغاوت کرے گا۔ مصلحت پسند اور نام نہاد دانشور اس کو سمجھائیں گے کہ تم ایسا نہ کرو بلکہ حقیقت پسندی سے کام لو، لیکن جن کے دلوں کا تعلق عرش الہی سے جڑ جائے وہ پھر دیوانے بن جاتے ہیں، اور ہر طاغوت سے بغاوت ہی ان کا مذہب قرار پاتی ہے۔ سو یہ جوان بھی دجال کے کفر کو سر عام للکارے گا۔ حضرت نباس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ کی آواز کبھی ہلکی تھی اور کبھی بلند ہو جاتی، حتیٰ کہ ایسا انداز بیان تھا کہ ہم کو ایسا گمان ہوا کہ دجال کھجوروں کے باغ میں ہو۔ پھر جب ہم شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں پر خوف کے اثرات دیکھتے ہوئے فرمایا کیا ہوا؟
ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دجال کا بیان کیا، آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی پست، چنانچہ ہمیں یوں گمان ہوا گویا دجال کھجوروں کے باغ میں ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں گا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر ایک اپنا ذمہ دار ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان کا نگہبان ہے۔ وہ دجال قڑی الجوان ہوگا، اس کی آنکھ پچکی ہوئی ہوگی، وہ عبد العزی ابن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو بھی اس کو پائے تو اس پر سورہ قہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ اس رستے سے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، پہلا ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا اس بارش کی رفتار کی طرح جس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ چنانچہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنے آپ کو خدا ماننے کی دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے، لہٰذا دجال ان سے خوش ہو کر آسمان کو حکم کرے گا جس کے نتیجے میں بارش ہوگی، اور زمین کو حکم کرے گا تو وہ پیداوار اگائے گی۔ سو جب شام کو ان کے مویشی آئیں گے تو پیٹ بھر کر کھانے کی وجہ سے ان کی کوہانیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور زیادہ کھا لینے کی وجہ سے ان کے پیر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور ان کو دعوت دے گا تو وہ اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے، چنانچہ دجال ان کے پاس سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے مال و دولت میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہ بچے گی۔ دجال ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلا کرتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑی الجوان کو بلائے گا اور تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ دونوں ٹکڑے اتنی دور جا گریں گے جتنا دور ہدف پر مارے جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔ پھر دجال اس مقتول جوان کو پکارے گا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے گا۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال اس نوجوان پر پہلے بہت تشدد کرے گا، کمر اور پیٹ پر بہت پٹائی کرے گا، پھر پوچھے گا اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو دجال ہے۔ پھر دجال اس کی ٹانگوں کے درمیان سے آرے سے چیرنے کا حکم دے گا اور اس کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کو جوڑ کر پوچھے گا اب مجھ کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر وہ نوجوان کہے گا لوگوں، میرے بعد دجال کسی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد دجال اس نوجوان کو ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا، چنانچہ اس کی پوری گردن کو اللہ کی جانب سے تانبے یعنی کاپر کا بنا دیا جائے گا، لہٰذا دجال اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال اس کے ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر پھینکے گا، لوگ سمجھیں گے کہ اس کو آگ میں پھینکا ہے، حالانکہ اس کو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کی شہادت رب العالمین کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے دجال کا طویل ذکر فرمایا، اور اس کے بعد ہم سے یہ بھی فرمایا کہ وہ آئے گا تو مدینہ منورہ میں داخل ہونا اس پر حرام ہوگا، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک بنجر زمین میں اترے گا۔ ایک روز اس کے پاس ایک ایسا آدمی آ جائے گا جو اس وقت سب سے اچھا آدمی ہوگا یا اچھے آدمیوں میں سے ہوگا۔ وہ کہے گا اے لوگو، اگر میں اس کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی تمہیں میرے متعلق کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ پھر وہ اس آدمی کو قتل کر کے زندہ کر دے گا۔ زندہ ہو کر وہ آدمی کہے گا آج تو مجھے تیرے بارے میں اور بھی زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی۔ اس پر وہ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ وہ شخص مدینہ منورہ کے ایک جید عالم دین ہوں گے۔ اس کے علاوہ سابقہ حدیث کے مطابق وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے۔ دجال اپنی صلاحیت یا سائنسی کمال کے بعد اس طرح کی باتوں پر دوبارہ کبھی قدرت حاصل نہ کر سکے گا۔ یہاں یہ بات زیادہ قرین لگتی ہے کہ دجال کے کمالات جادوئی اور سائنسی دونوں قوتوں پر مشتمل ہوں گے، جہاں جیسی ضرورت ہوگی وہ ان سے کام لے گا۔
हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों को हालात से खबरदार करने वाला एक शख्स मुसलमानों का जासूस या कासिद इस जमात के पास आएगा जिन्होंने क़ुस्तुनतुनिया फतेह किया होगा और जिनके साथ बैतुल मुक़द्दस के मुसलमानों को मोहब्बत होगी, ताल्लुकात आपस में अच्छे होंगे और गालिबन ये जमात अभी रोम फतेह करके वापस दमिश्क में पहुंची होगी। वो कासिद कहेगा, दज्जाल तुम्हारे करीब पहुंचने वाला है। तो वो फातिहीन कहेंगे, तशरीफ रखें, हम इस दज्जाल से जंग करना चाहते हैं, तुम भी हमारा साथ चलना। कासिद कहेगा, नहीं, बल्कि मैं औरों को भी दज्जाल की खबर देने जा रहा हूँ। इस कासिद की गालिबन यही जिम्मेदारी होगी। चुनांचे जब वो वापस होगा तो दज्जाल उसको पकड़ लेगा और कहेगा, देखो ये वही है जो समझता है कि मैं उसको काबू नहीं कर सकता, लो इसको खतरनाक अंदाज से कत्ल कर दो। चुनांचे इस कासिद को आरे से चीर दिया जाएगा। फिर दज्जाल लोगों से कहेगा, अगर मैं तुम्हारे सामने इसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूँ? लोग कहेंगे, हमें तो पहले ही से मालूम है कि आप हमारे रब हैं, अलबत्ता मजीद यकीन चाहते हैं। लिहाजा दज्जाल उसको जिंदा कर देगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाएगा और अल्लाह ताला दज्जाल को इसके अलावा किसी और पर यह कुदरत नहीं देगा कि वो उसको मारकर जिंदा कर दे। फिर दज्जाल उस कासिद से कहेगा, क्या मैंने तुझे मारकर जिंदा नहीं किया, लिहाजा मैं तेरा रब हूँ। इस पर वो कासिद कहेगा, अब तो मुझे और भी ज्यादा यकीन हो गया कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के जरिए बशारत दी थी कि तू मुझे कत्ल करेगा, फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा करेगा। और हदीस के जरिए मुझ तक ये बात भी पहुंची थी कि अल्लाह मेरे अलावा तेरे लिए किसी और को दोबारा जिंदा नहीं करेगा। फिर इस डराने वाले कासिद की खाल पर तांबे की चादर चढ़ा दी जाएगी, जिसकी वजह से दज्जाल का कोई हथियार उस पर असर नहीं करेगा, न तलवार का वार, न छुरी और न ही पत्थर, कोई चीज उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। चुनांचे दज्जाल कहेगा, उसको मेरी जहन्नुम में डाल दो। अल्लाह ताला इस आग के पहाड़ को उस डराने वाले कासिद के लिए सरसब्ज बाग बना देगा, लेकिन देखने वाला यही समझेगा कि यह आग में डाला गया, इसलिए लोग शक करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस दुश्मन खुदा, दुश्मन इंसान मंसूबे की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन।